جعل بنایا، اللہ نے، جعل اللہ اللہ تعالی نے بنایا، الکعبہ کعبہ کو، البیت الحرام جو بہت حرمت والا، احترام والا، ادب والا، عظمت والا گھر ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ جو کہ بڑی عظمت والا گھر ہے، ادب والا، احترام والا، اسے اللہ نے بنایا قیاما للناس، قیام بقا کا ذریعہ، للناس انسانیت کے لیے، قیاما للناس انسانیت کے قیام اور انسانیت کی بقا کا ذریعہ بنایا۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے یا حرمت والا مہینہ، والہدیہ، اور قربانی کے جانور، والقلائد، اور جن جانوروں کو اللہ کے لیے مخصوص اور متعین کر دیا جائے۔ ذالک، یہ اس لیے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے قربانی کے حوالے سے، احرام کے حوالے سے، اور وہاں کے جو اعمال اور عبادات اور آداب ہیں ان کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اب چونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری بیت اللہ کے ساتھ منسلک ہیں، احرام باندھ کر آدمی بیت اللہ جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، حج اور عمرہ ہے وہاں پر، اور پھر جو اس کے لیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ فلاں فلاں موقع پر شکار کیا جا سکتا ہے، فلاں فلاں موقع پر، تو ان سب کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی بیت اللہ سے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت جو اصلاً بیت اللہ ہے، اس کی ایک عجیب فضیلت اور اس کی عجیب اہمیت بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دنیا کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ بیت اللہ کو دنیا کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک بات ہم چوتھے پارے میں پڑھ رہے تھے، ان اول بیت وضع للناس، تو یہ زمین پر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے یا لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ دوسری بات اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس خانہ کعبہ اور بیت اللہ کو ہم نے اس دنیا کے لوگوں کے انسانیت کی قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی رونقیں ہیں اور دنیا کی جتنی آبادیاں ہیں اور دنیا کے لوگوں کے جتنے منافع اور فوائد جو کچھ بھی ہے وہ اس بیت اللہ کی وجہ سے۔ جب تک یہ بیت اللہ ہے دنیا ہے، اور جب یہ بیت اللہ نہیں رہے گا تو پھر دنیا بھی نہیں رہے گی۔ جب یہ بیت اللہ نہیں رہے گا تو پھر یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی وہ یہ ہے کہ کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو بیت اللہ کو شہید کر دیں گے۔ جب بیت اللہ شہید کر دیا جائے گا اور اس کا وجود مٹ جائے گا تو پھر اللہ اس پوری کائنات کو مٹا دیں گے، اس کائنات کو اللہ تعالی ختم فرما دیں گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ رب العزت نے
کعبۃ اللہ کو انسانیت کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے اس کی حفاظت لوگوں پر نہیں چھوڑی گئی۔ لوگ حفاظت کریں تو نہ کریں تو اس کی حفاظت قرآن کریم کی طرح اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ قرآن کریم کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت، جب کوئی بدبخت اس کو مٹانے آتا ہے، اللہ رب العزت کا خود کار فطری نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ کوئی انسان آ کے تحفظ کرے تو نہ کرے تو۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا اور وہ دجال دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا اور اس کا اقتدار دنیا کے بڑے حصے کے اوپر قائم ہو جائے گا، تو فرمایا کہ 2 شہر ایسے ہیں اللہ پاک اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ دجال نہیں آ سکے گا، ان شہروں کو فتح نہیں کر سکے گا، اس لیے نہیں کہ یہاں پر سیکیورٹی بہت ہوگی۔ آج دیکھ لیں کون سی سیکیورٹی ہے۔ مکہ اور مدینہ جو 2 شہر ہیں، عموماً جو اس کی سیکیورٹی ہے سعودی گورنمنٹ کے پاس ہے نا، تو سعودی گورنمنٹ کے پاس کیا ہے کہ کون سی فوج ہے، کون سے وسائل ہے، کون سا اسلحہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے عرصے تک یہ جو یمن کے اندر حوثی قبائل تھے، باغی، حوثی باغی ان کو کہتے تھے، بڑے عرصے تک ایک چھوٹا سا گروپ اس نے تنگ کیے رکھا اور سعودی گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس مکہ اور مدینہ یہ 2 شہر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کی جو حدود ہیں ان پر فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں اور وہ حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی حفاظت کی وجہ سے یہ شہر جو ہیں مکہ اور مدینہ یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ قرب قیامت میں پورے عرب کے اوپر دنیا کفر کا قبضہ ہو جائے گا۔ پورے عرب کے اوپر صرف 2 شہر محفوظ رہیں گے، مکہ اور مدینہ۔ اگر کفر باقی شہروں پہ قبضہ کر سکتا ہے تو مکہ مدینہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا، جب ارد گرد کے شہروں پر قبضہ ہو گیا، خیبر پہ قبضہ ہو جائے گا، جب یہ سب پہ قبضہ ہو گیا تو مدینہ کون سا مشکل ہے یا مکہ کون سا مشکل ہے؟ نہیں، مشکل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت انسانوں کے ذمے نہیں چھوڑی، ان کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ ان میں سے ایک مکہ ہے، اور مکہ کی فضیلت اصلاً کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، اور کفر اگر قابض آتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے، اور یہ خانہ کعبہ کا منہدم ہونا یہ تو پھر قیامت ہے۔ اس لیے جب اللہ کا ارادہ قیامت کا ہوگا تو پھر بے شک منہدم ہو جائیں گے، پھر منہدم ہوگا تو پھر قیامت۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ رب العزت نے کعبہ کو جو کہ حرمت، جو کہ بڑے ادب والا گھر ہے، بڑے احترام والا، بڑی عظمت والا، بڑی شرافت والا گھر ہے، اس کو اللہ نے انسانیت کے قیام اور انسانیت کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ والشہر الحرام، اور اسی طرح جو حرمت والا مہینہ ہے یعنی ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، والہدیہ، اور قربانی کے جانور، والقلائد، اور قلائد قلادہ کی جمع ہے۔ قلادہ کہتے ہیں گلے کے اندر کوئی علامت یا نشانی ڈالنا، گلے کے اندر کوئی علامت یا نشانی، جیسے مثال کے طور پر یہ جو حجاج جاتے ہیں نا اب، تو ان کو کارڈ دیا جاتا ہے، وہ کارڈ ان کو، اور انہوں نے وہ کارڈ پہنا ہوتا ہے، یہ قلادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ آپ بیت اللہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں کی عبادات کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح وہ تمام جانور جن کو کوئی ایسی نشانی لگائی جائے جو اس بات کی علامت ہو کہ یہ اللہ کی ذات کے لیے یا اللہ کے گھر کے لیے یہ جانور وقف ہے، اسے قلادہ کہا جاتا ہے۔ ایسی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کے قیام اور لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ان کا تعلق بیت اللہ سے، ان سب کا تعلق بیسیکلی بیت اللہ سے۔ ذالک، یہ اس لیے، ذالک، یہ بات اللہ نے کیوں بتائی؟ اس لیے تاکہ تم جان لو ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی یعلم، جانتے ہیں،
ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ دنیا کے قیام کا ذریعہ کیا چیز ہے اور دنیا کی بقا کا ذریعہ اللہ جانتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ اعلموا جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں، سخت پکڑ فرمانے والے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کی پکڑ؟ جو اس ادب اور اس احترام کو پامال کرے گا۔ یہ شعائر اللہ ہیں، جو ان کی بے ادبی کرے گا، جو ان کی بے احترامی کرے گا۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب جان رکھو اللہ پاک سخت پکڑ فرمانے والے ہیں۔ وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں۔ ما نہیں ہے علی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، ما علی الرسول نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، الا مگر البلاغ پیغام کا پہنچا دینا۔ ما علی الرسول الا البلاغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتے ہیں، ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل آپ فرمائیے، لا یستوی لا نہیں یستوی برابر ہو سکتے، الخبیث والطیب خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث ناپاک، گندا، غلیظ، متعفن، حرام، طیب حلال، پاکیزہ، جائز اور بہترین، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الخبیث والطیب خبیث اور طیب، اس سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب اللہ پاک نے کچھ جانوروں کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا۔ جن کو حلال قرار دیا وہ طیب ہیں، جن کو حرام قرار دیا وہ خبیث ہیں۔ یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا اے کفار و مشرکین، تم اپنے خود ساختہ چیزوں کو سائڈ پہ کرو۔ اللہ جس کو حلال قرار دیں اس کو اپناؤ، وہ طیب ہے، اور اللہ جس کو حرام قرار دیں اس کو چھوڑو، وہ خبیث ہے۔ اسی طرح اس سے مراد لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ ہم انشاءاللہ 9ویں پارے میں پڑھیں گے، آخری آیات ہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دیں گے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور جو خبیث ہوں گے اللہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا ان کا ڈھیر بنائیں گے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ اور پھر اس ڈھیر کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یہاں لوگ مراد ہیں، خبیث و طیب لوگ، ایک ایمان والے ہیں، ایک کفار ہیں۔ کافروں کو اکٹھا کریں گے، اکٹھا کر کے ان کا ڈھیر بنائیں گے، ڈھیر بنا کے اس ڈھیر کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ تو مال بھی ہو سکتا ہے، اور حلال جو ہے وہ طیب ہے، حرام جو ہے وہ خبیث ہے۔ صدقات جو ہے طیب ہے، سود جو ہے خبیث ہے، سود جو ہے وہ خبیث ہے۔ حلال کی کوئی بھی شکل ہے طیب ہے، حرام کی کوئی بھی شکل ہے خبیث ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اچھے اعمال، گندے اعمال۔ اچھے اعمال نماز، روزہ، قرآن، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار طیب ہیں، اور خبیث زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، بے حیائی، یہ سب خبیث ہیں۔ یہ لا یستوی الخبیث والطیب خبیث و طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ برابر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں طیب قبول ہے، اللہ کے ہاں طیب کی ویلیو ہے، اللہ کے ہاں طیب کی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں خبیث کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس آیت کو نا میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، گہرائی میں جا کے
ذرا سمجھیے گا اس کو، سوچیے گا اور سمجھیے گا. لا یستوی الخبیث والطیب، ان میں سے کون سا اللہ کو پسند ہے؟ طیب. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، طیب کو قبول فرماتے ہیں، طیب کو پسند فرماتے ہیں، اللہ خبیث کو پسند ہی نہیں فرماتے. ولو، اگرچہ اعجبا کا تمہیں اچھی لگے کثرت الخبیث، خبیث کی کثرت، ناپاک، حرام، کفار، ٹھیک، بد اخلاقی، بدتمیزی، بدتمیز لوگ، اگرچہ ان کی کثرت تمہیں اچھی لگے. مثال کے طور پر ایک شخص چوری، ڈکیتی، لوٹ مار کر کے نا وہ شاندار محل بناتا ہے، اور اتنا بڑا، نمایاں اور شاندار کہ دور سے دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے پر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا، پرانا، سادہ سا، 100% حلال کا، آدمی کس کی طرف دیکھے گا؟ او بڑا محل، ڈیکوریشن، فانوس، لائٹیں، خوبصورت ڈیزائننگ، یہ وہ، اچھا لگ رہا ہے. اللہ فرماتے نہیں، نہ، خبیث کی کثرت، خبیث کی کثرت تمہیں حیران کر دے، تمہیں اچھی لگے، ولو اعجبک، بے شک تمہیں اچھی لگے خبیث کی کثرت، لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی الخبیث والطیب، یہ دونوں برابر نہیں. ولو اعجبک کثرت الخبیث. ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا حرام مال کے بارے میں، حرام مال فرمایا اگر آدمی کماتا ہے تو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے اس کو، حتیٰ کہ اگر چھوڑ کے جاتا ہے تو جب تک لوگ کھاتے رہیں گے اس کی جہنم دہکتی رہے گی، اس کی جہنم جب تک لوگ کھاتے رہیں گے، یہ اس کے لیے صرف اور صرف عذاب میں اضافے کا سبب اور باعث بنے گا. لا یستوی الخبیث والطیب. خبیث آج دنیا نا مال و دولت کی کثرت جن کے پاس ہے اس کو دیکھ کر وہ رشک کرتے ہیں، لوگ اس لپکتے ہیں، اس کی طرف بھاگتے ہیں، ان کے بعد کمال ہے، موجی کیا ہے، کیا زندگی ہے، کیا لائف ہے. ہم قارون کا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز 20ویں پارے کے اندر، سورہ القصص کے اندر. لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے جو قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی کچھ ملا ہوتا. انہ لذو حظ عظیم، کیا شان ہے یار اس کی، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا شان ہے اس کی. پھر جب فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے اس کو زمین میں دھنسایا نا، اس کو بھی اور اس کے سارے خزانوں کو، تو وہ لوگ جو کل تک نا وہ قارون کو دیکھ کر رالیں ٹپکا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ شکر ہے کہ کہیں اللہ پاک نے ہمیں اس کے ساتھ نہیں کر دیا، شکر ہے برباد ہو گیا، شکر ہے کہیں ہم بھی اس کے ساتھ عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے. لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں خبیث کی، کفار کی، برے لوگوں کی، ناجائز کی، حرام کی کثرت تمہیں حیران کرے. اسی لیے اسلام نے کبھی بھی کثرت کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کیے، اکثریت کی بنیاد کو اسلام نے تسلیم نہیں کیا. ہماری ساری جمہوریت ہے ہی اکثریت کے اوپر ہے. ہم نے 8ویں پارے میں پڑھیں گے، 8ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلے زمین میں، اگر آپ نے زمین میں اکثریت کی اتباع کی تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. یضلوک عن سبیل اللہ، یہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. نہیں، لا یستوی الخبیث والطیب. پھر ہم بار بار ایک چیز پڑھتے ہیں، یہ بڑی توجہ طلب چیزیں ہیں یہ والی، بار بار، کہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں صبر والے، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ماننے والے، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں شکر کرنے والے. اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت ناشکری کرنے والی، اکثریت نمود و نمائش کے پیچھے بھاگنے والی، اکثریت حرام کے پیچھے لپکنے والی، اکثریت دنیا کی لذتوں کی
پیچھے جانے والی، اللہ کے نیک متقی پرہیزگار لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور ایک بزرگ سے پرویز بٹ صاحب یہاں رہتے تھے، ایک جملہ کہا کرتے تھے، بڑے مزے کا جملہ تھا. وہ کہتے تھے کہ سونا ہے نا، سونا بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اور لوہا جو ہے نا وہ تو گٹروں کے ڈھکنوں میں بھی ہوتا ہے، گٹروں کے ڈھکنوں میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے خالص بندے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، سونے کی طرح. سونا تھوڑا ہوتا ہے، اور باقی عام دنیا وہ گٹروں کے ڈھکنوں کی طرح ہر جگہ ہوگی. وہ لوگ آج فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو اللہ کی نافرمانی سے بچو. فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ سوال کیا کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ان، اگر، تبدا، ظاہر کر دی جائیں، لکم، تمہارے لیے، اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہیں بری لگے. اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگے. وَإِنْ، اور اگر، تسألوا، تم سوال کرو گے، عنہا، ان کے بارے میں، حین، جب، ينزل القرآن، قرآن اتارا جا رہا ہے، اور جب قرآن اتارا جا رہا ہے اگر اس دوران تم ان کے بارے میں سوال کرو گے، تبد لکم، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، وہ تمہیں بتا دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے اوپر. عفا، معاف فرما دیا، اللہ، اللہ نے، عنہا، اس سے، اللہ نے معاف کر دیا. واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، حلیم، متحمل مزاج ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کے لیے کچھ لوگ غلط قسم کے سوال کرتے تھے، حالانکہ وہ سوال نہیں بنتے، کچھ تک نہیں ہوتی ان سوالوں کی. مثال کے طور پر ایک شخص آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے. آپ نے اس کے جو والد تھے ان کا نام لیا، بھائی تمہارے باپ وہی ہے نا، وہ تمہارے والد ہیں. وہ بار بار اصرار کرتا رہا. آپ نے فرمایا پھر جا کے اپنی والدہ سے پوچھو، جا کے اپنی والدہ سے پوچھو. اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی تھیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لایانی ہے، جو فضول ہے، جن کا مقصد تنگ کرنا ہوتا ہے. ایسے بہت سے سوال نا لوگ بسا اوقات گھر پہ دیتے ہیں جو لایانی، بیکار، فضول. اللہ نے منع فرمایا، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم عنہا، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم پر ظاہر کر دی جائے نا تو تمہیں برے لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اگر اس وقت پوچھو گے نا تو اللہ پھر کھول بھی دے گا سب کچھ. تبد لکم، وہ چیزیں پھر کھول دی جائیں گی تمہارے سامنے. عفا اللہ عنہا، اللہ تم سے درگزر کر چکے ہیں. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، متحمل مزاج ہیں. قد، یقیناً، سألہا، پوچھا تھا ان چیزوں کے بارے میں، سوال کیے تھے ان چیزوں کے بارے میں، قوم، ایک ایسی قوم نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. تم سے پہلے جو قوم تھی اس نے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیے تھے. یہ یہود تھے، یہ یہود تھے. بے تک کے سوالات، فضول سوالات، اور ان سوالات نے ہی ان کو مصیبت میں ڈالا. ثم، پھر، اصبحوا، وہ ہو گئے، بہا، ان کے، کافرین، انکار کرنے والے. اور پھر وہ ان کے انکار کرنے والے، پھر انہیں انکار کر دیا ان چیزوں کا. جب ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی تمہارے سوال کے مطابق یہ ہے، تو ماننے سے انکار کر دیا. ما، نہیں، جعل، بنایا، اللہ، اللہ نے، ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرہ، کوئی بحیرہ جانور، ولا سائبہ، اور نہ کوئی سائبہ جانور،
वला वसीला, और ना कोई वसीला जानवर, वला हाम, और ना हाम जानवर। ये चार जानवर यहां अल्लाह ने उनका नाम लिया, बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम। ये कौन से जानवर थे? मुशरिकीन ने कुछ जानवरों के नाम रखे हुए थे। ये मिसाल के तौर पर, जो ऊंटनी इतनी दफा बच्चा जन्म चुके, इतनी दफा, ठीक है, गालिबन उसको वो हाम कहते थे, ये हाम है। अच्छा, जो ऊंटनी इस उम्र तक पहुंच जाए वो बहीरा है। जो ऊंटनी या जो जानवर इस कैफियत का हो, किसी का नाम साहिबा रखा हुआ था, और उनके बारे में यह था कि ये सब के सब जो जानवर हैं ये हमारे बुतों के लिए वक्फ हैं, ये हमारे बुतों के लिए वक्फ हैं। अब उनको हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे लिए हराम है। अल्लाह ने उस सब की तरदीद फरमाई, मा जअलल्लाहु मिन बहीरा, ना तो अल्लाह ने कोई बहीरा जानवर बनाया, ना साहिबा, ना वसीला, ना हाम। वलाकिन्ना, बल्कि अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, यफ्तरूना, वो इल्जाम लगा रहे हैं, अलल्लाहि, अल्लाह पर, अल कज़िबा, झूठ। वो अल्लाह पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि किसी को बहीरा बनाओ, किसी को साहिबा बनाओ, किसी को वसीला, किसी, अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने किसी जानवर के बारे में ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। वह अक्सरुहुम, और इनमें से जो अक्सरियत है, ला याक़िलून, उन्हें अकल और समझ ही नहीं है। और इनमें से जो अक्सरियत है उन्हें कोई अकल और कोई समझ नहीं है। बस यहाँ